پاکستانی حکومت سنجیدگی سے اصلاحات کا نفاذ کر رہی ہے۔ حکومتی اقدامات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگے ہیں۔ MD-IMF کرسٹلینا کا ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کی معاشی اصلاحات کی تعریف کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف جب کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو پھر اسے مکمل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ ہماری متعدد بار ملاقاتیں ہوئی، ملاقاتوں میں پہلے سے متعین کردہ اہداف کے حصول اور ترقی کے مزید اہداف پر گفتگو ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تہہ دل سے عزت کرتی ہوں، وہ پاکستان میں مثبت تبدیلی اور ترقی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ شہباز شریف اور کابینہ کی پاکستان کی ترقی کے لیے سنجیدگی اور بہتری کے لیے مشکل اصلاحات کے ایجنڈے کے نفاذ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ بالائی علاقوں میں برفباری حادثات میں 11 افراد جاں بحق، بیشتر زخمی۔ چترال کی تحصیل دروچ میں لینڈ سلائیڈنگ، مکان زمین بوس، 9 افراد جاں بحق، 1 بچہ زخمی۔ ایک ہی خاندان کی گاڑی کھائی میں گرنے سے 2 بچے جاں بحق، والدین سمیت 3 افراد زخمی۔ مالم جبہ میں 3 فٹ اور کالام میں 2.5 فٹ برفباری ریکارڈ۔ لواری میں 2.5 فٹ، کمراٹ، تھل، براول میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ لواری ٹنل سمیت تمام رابطہ سڑکیں ٹریفک کے لیے بند، بجلی کا نظام متاثر۔ شوگرا میں 1 فٹ اور کاغان بازار میں 10 انچ سے زائد برف پڑی۔ بڑگرام سمیت میدانی علاقوں میں 5 سال بعد برفباری۔ میران شاہ اور میر علی میں 12 سال بعد پہلی برفباری۔ پہاڑی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی، کلات میں پارہ 12 منفی تک گر گیا۔ آزاد کشمیر بھر میں بارش اور برفباری سے نظام زندگی مفلوج، بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند۔ پونچھ میں برفباری کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بالائی سیاحتی مقامات تولی پیر، شہید گلہ بلال بھوٹا اور گرد و نواح میں 8 انچ تک برفباری۔ برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ۔ مری، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید برفباری، پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ منفی درجہ حرارت کے باوجود پاک فوج کے جوان ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں میں مصروف۔ برفباری سے بند شاہراہوں پر پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ فوجی جوانوں نے بچوں، بزرگوں اور خواتین کو برف میں پھنسے گاڑیوں سے نکالا۔ ریسکیو کیے گئے افراد کو خوراک، طبی امداد اور کمبل فراہم کیے گئے۔ اتوار سے منگل تک ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارش اور برفباری کا امکان۔ 25 جنوری کو ملک کے مغربی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہونے کی پیشگوئی۔ بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور برفباری متوقع۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں اور مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، سانحہ گل پلازہ پر متفقہ قرارداد منظور۔ شہداء کے لیے دعائے مغفرت، فاروق ستار کا سانحہ کے متاثرین کو معاوضہ دینے کا مطالبہ۔ شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کراچی اور شہریوں کی مکمل ذمہ داری لیتی ہے، اس معاملے کو سیاست یا لسانیت کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ اجلاس میں دانی اسکول اتھارٹی بل اور قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل سمیت متعدد بل منظور۔ اپوزیشن کی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی مخالفت، حکومت کا دفاع۔ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ جو کام نیتیں یا نہ ہو کر سکے وہ اب پیس بورڈ کے نام پر شروع ہو گیا۔ پیس بورڈ میں فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں، نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا غزہ پیس بورڈ میں جانا فقط ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنا ہے، ہم نے کبھی اپنی خارجہ پالیسی اپنے مفاد کی خاطر نہیں بنائی۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج اور نعرے بازی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ملکی سلامتی پر کسی سے درس لینے کی محتاج نہیں، اسرائیل ایک شفاف ملک ہے، اس اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں۔ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی مثال قائم ہے، اتنے ٹھنڈے گرم ایوانوں کے اندر تقریریں کرنا آسان ہے۔ جس عمل پر فلسطین کی عوام نے جشن منایا ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ پاکستان اور صومالیہ کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے صومالی ہم منصب کی وفد کی ہمراہ ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ علاج اور تعلیم کے لیے آنے والے صومالی شہریوں کو ویزا سہولت دی جائے گی۔ صومالی وزیر داخلہ کا پاکستان کے تجربات سے استفادہ کرنے کا عزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو صومالیہ کے دورے کی باضابطہ دعوت دی۔
पंजाब में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानून साजी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल के जायजा इजलास से खिताब। कहा, मोटरसाइकिल सवारों को 10 लाख सेफ्टी रॉड्स मुफ्त लगा कर देंगे। रेड जोन में बगैर सेफ्टी रॉड्स दाखिले पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये जुर्माना होगा। पतंग का साइज मुकर्रर होगा, चरखी की इजाज़त नहीं होगी। और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए मंजूर। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब मुख्तसिस। वज़ीर आला सिंध की महकमा खजाना को फंड्स फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने 24 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी।